بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے صحت اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کو نصیب فرمائے، ساری دعائیں قبول فرمائے اور بہترین عبادت کے ساتھ اپنی رضوان اور اپنی نعمتوں کے سائے میں ہمیں اگلا مہینہ عید کا مہینہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً آپ سب کے بہت بہت محبت بھرے میسیجز کا اور دعاؤں کا۔ میں سب کو انڈیویجولی جواب نہیں دے سکتی، لیکن دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اس رمضان بھی آپ سب کی بہت شاید دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اس پلیٹ فارم کو اس سال بھی نہیں چھوڑا اور فزیکل کلاس کے بجائے فیصلہ یہی کیا کہ انشاءاللہ اسی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے اس رمضان کی اسٹڈی بھی مل کر کریں گے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرسٹ رمضان سے پاکستان کے حساب سے جو پہلا رمضان ہے 25 انشاءاللہ رمضان تک ہم سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی کا پیٹرن آپ کو الحمدللہ اب معلوم ہے کہ اس میں ہم وقت لگاتے ہیں اور ہم ٹاپک وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کا مقصد بیسیکلی اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کوانٹٹی پر نہیں بلکہ کوالٹی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ کلاس کسی بھی ایج بریکٹ کے لیے جو ہے وہ کنفائن نہیں ہے، کوئی بھی ایج بریکٹ اس کلاس کو سن سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں اس کلاس کو شیئر کر سکتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر بہنیں یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، یوٹیوب پر بھی لائیو جا رہا ہے اور فیس بک آفیشیل پیج پر بھی لائیو آ رہا ہے، بالکل کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے۔ جس کو بھی اللہ کے کلام سے کوئی کسی جگہ کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے تو ضرور اس کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اس اسٹڈی میں انشاءاللہ اسی پیٹرن کو اڈاپٹ کریں گے جیسا اب تک ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈیز میں اڈاپٹ کیے رکھا ہے، کہ ہم شروع میں انٹرو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم شان نزول دیکھتے ہیں، اور پھر آیا ٹو آیا ڈفرینٹ ٹاپکس کو، ڈفرینٹ چیپٹرز کو اور ڈفرینٹ ٹائٹلز کو لے کر چلتے ہوئے سورت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شروع میں ہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کام کو احسن طریقے سے لے لے، ہم سے قبول فرمائیے، اور جو حق ہو اسی کو سامنے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہترین ہمیں سعادت نصیب فرمائیے۔ اللہ کا نام لے کر ہم پہلا رمضان انشاءاللہ اپنی سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آج پہلا دن شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا پہلا ٹاپک جو سورۃ المزمل کے تعارف سے پہلے قرآن کا تعارف بنے گا۔ ہر مرتبہ ہمیں قرآن کے تعارف کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر مرتبہ ہمیں قرآن سے محبت کو اور قرآن سے ایسوسیشن کو بڑھانا ہوتا ہے۔ آج ہمارا ڈے 1 کا ٹاپک جو ہے وہ قوت القرآن ہے، پاور آف قرآن، اور اس مہینے سے بہتر اس پاور کو محسوس کرنے کے لیے اور کون سا وقت ہو سکتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو رمضان نصیب کیا اور اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ اس روزے کے ساتھ قرآن تھام کر انشاءاللہ ہم اپنے اس مہینے کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کا مہینہ بنائیں گے۔ قرآن کی قوت کو سمجھنے کے لیے ہم کئی ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جو سورت میں پڑھانے جا رہی ہوں اس سورت کا بہت گہرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو مجھے لگا کہ اس سے بہتر قرآن کا تعارف نہیں ہو سکتا جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی دعا سے، آپ کے الفاظ سے مل جائے۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہم اپنے اس کورس کو، ہم اپنی اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو شروع کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمپریہنسو جامع بات کرنے والا انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کی گفتگو کو دیکھیں، آپ کی احادیث کو دیکھیں، آپ کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ کو کانسٹنٹ اس کے اندر ایک گہرائی، آپ کو کانسٹنٹ اس کے اندر وسعت، آپ کو کانسٹنٹ اس کے اندر کمپریہنسونیس نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود فرمایا، انا جوامع الکلم، مجھے بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے اتنا بڑا خزانہ ہیں
کہ اگر ہم حقیقتاً اپنی زندگی میں چند دعائیں بھی ان کی پورے شعور کے ساتھ شامل کر لیں تو ہمیں وہ کچھ نصیب ہو جائے جو شاید ہم نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔ رسول اللہ کی جو دعاؤں میں سب سے زیادہ اپیلنگ چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے، یعنی جو آپ کی حاجت ہوتی تھی، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے تھے، آپ اس سے پہلے کچھ الفاظ ایسے سلیکٹ کر کے سامنے رکھتے تھے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو عبد بنا کر، بالکل ایک جس کو آپ کہتی ہیں ایک عاجزی والا بندہ بنا کر اس طرح سے گفتگو اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہی چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو ہلاتی ہے۔ اللہ کو ویسے ہی پیار آتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، لیکن جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی لاتا ہے، شکل پر اس کی جو ہے وہ بیچارگی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک محتاجی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ اور یہی پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی دعاؤں میں سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو سیریس ہیوملٹی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، ان کی دعاؤں میں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں جہاں آپ کانسٹنٹلی نوافل پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کی سحور اور افطار کا خیال رکھ رہی ہیں، وہاں دعا کا ایلیمنٹ آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو تھامنے کے لیے کوئی بھی ایک مسنون دعاؤں کی کتاب ہینڈی رکھیے اور ان کو ضرور دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جب موقع ملے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ جو سب سے زیادہ چیز اپیل کرتی ہوئی ملتی ہے وہ ہمبلنس ہے۔ وہ بخشے ہوئے تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے، ان کے لیے کسی بھی چیز کو مانگنا اور اس کا ان کو مل جانا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، لیکن وہ جس انداز اور جس ہمبلنس سے مانگتے تھے وہ اگر آپ کو اور مجھے محسوس ہو جائے تو ہمیں شاید دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آج آپ کے سامنے رکھوں گی، اینڈ انشاءاللہ دس دعا ول بی دا بیس جو کہ قوت القرآن دکھائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنے کا انداز بھی بتائے گی اور قرآن کی جس پاور کو ہم آج محسوس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کا ایک دن بھی ضائع نہ کریں، انشاءاللہ وہ کیفیت ہم یہاں سے لے کر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے اٹھیں گے۔ آپ کی جو دعا آتی ہے یہ میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو کامنٹ باکس میں ڈال بھی دوں گی تاکہ آپ میں سے جو بہنیں اس دعا کو یاد کرنا چاہ رہی ہیں یا پڑھنا ہی چاہ رہی ہیں، یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے کہ لمبی دعا ہے، پڑھنا بھی چاہ رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جب موقع ملے آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیجئے اور آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے جس میں آپ نے اپنی حاجت سامنے رکھنے سے پہلے اللہ کے سامنے 11 مرتبہ 11 ٹائمز اپنی عاجزی کا، اپنی ہمبلنس کا، اپنی ہیوملٹی کا اظہار کیا ہے۔ سوچیں مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایک شے، اللہ میری یہ دعا سن لے اور میں اس سے پہلے 11 مرتبہ پہلے کہوں اللہ آپ یہ ہیں، اللہ آپ تو یہ بھی کرتے ہیں، اللہ آپ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ آپ یہ بھی کرتے ہیں، اور پھر ایٹ دا 12 سینٹینس جا کر میں وہ اللہ سے مانگوں جو مانگنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو یہ صبر مانگتا ہے نا، یہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق مانگتا ہے، یہ ایک کانسٹنٹلی آپ کا اور میرا ایک پیشنس لیول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہی پیٹرن آپ کو یہاں اس دعا میں ملتا ہے۔ 11 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہہ کے بولے کہ جس میں اللہ کے سامنے اللہ کی حمد کر دی، اپنی فقیری بیان کر دی، اپنی حاجت اور محتاجی سامنے رکھ دی اور پھر اپنی بات کو سامنے رکھا۔ دعا شروع ہوتی ہے نمبر 1 سینٹینس، آپ نے فرمایا اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ نمبر 2 ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی بندے سے ذہن میں رکھیں آئی ایم یور سلیو، اللہ آئی ایم یور سلیو، لٹرلی میں آپ کا غلام ہوں۔ میرے ابا ابن عبدی کا، میرے ابا بھی آپ کے غلام تھے،
نمبر 3 ابن امتی کا، میری تو امی بھی آپ کی غلام تھی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کے سامنے محتاج، غلام، سلیو بنا کر رکھا، اور اپنے والدین کا بھی عبد ہونے کی بات کی کہ اللہ وہ بھی تو سبمٹ کرنے والے تھے، وہ بھی تو آپ کے سامنے جھکنے والے تھے، وہ بھی آپ کی عبادت کرنے والے تھے. نمبر 4 سینٹنس آپ نے فرمایا ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی، میرا فور ہیڈ آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی آپ کے فور ہیڈ میں جو آپ کا فرنٹل لوب ہوتا ہے، جس کو آپ ماتھا کہتے ہیں، اس فرنٹل لوب میں ہی آپ کی ساری تھنکنگ پروسیس ہوتی ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میرا تو پورا تھنکنگ پروسیس آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی مجھے تو یہ الفاظ کہنے کی توفیق بھی نہیں مل سکتی تھی، میں یہ یاد نہیں رکھ سکتا تھا، میں ان کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا تھا، میں اسے جملہ نہیں کنسٹرکٹ کر سکتا تھا اگر آپ مجھے ایسا نہ سکھاتے. ناصیتی بیدک is the fourth sentence. ماضٍ فی حکمک، میرے حق میں صرف اور صرف آپ کا فیصلہ ہی برحق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے انووک کر رہے ہیں، ماضٍ فی حکمک، آپ ہی کے ہاتھ میں میرے سارے فیصلے ہیں. نمبر 6 عدل فی قضاؤک، آپ جو بھی میرے حق میں تقدیر لکھتے ہیں میں اس پر راضی ہوں. انصاف ہوتا ہے، آج آپ خوش ہیں یا آپ آج اداس ہیں. عدل فی قضاؤک کو یاد رکھیں، اللہ جو بھی ہے میں خوش ہوں، راضی با رضائے رب. اللہ جیسے بھی حالات ہیں میں خوش ہوں، جیسا بھی ماحول ہے میں خوش ہوں، جیسی بھی صحت ہے میں خوش ہوں. عدل فی قضاؤک، آپ کے فیصلے جسٹس پر بیسڈ ہوتے ہیں. اسألوکا 7 سینٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بکل اسم ہوا لک، جو بھی آپ نے اپنے لیے نام تجویز کیا ہے، اللہ میں آپ کو آپ کے ناموں کے حوالے سے پکارتا ہوں. ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں وسیلہ بنانا ہے دعا کے اندر، اور پھر ہم دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث بھی یہ بتاتی ہیں، اور یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر وسیلہ بنانا ہے تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ. اسی طرح سے احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ بنانا ہے تو انسان اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا وسیلہ بنا سکتا ہے. اللہ میں نے اس وقت آپ کی بات مانی تھی، اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ، پلیز آپ میری آج یہ بات قبول کر لیں. یہ بندہ اس طرح سے مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بتا کر گئے ہیں. تو 7 سینٹنس میں آپ نے فرمایا اسألوک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں آپ کے ہر نام کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں. پھر 8 جملہ آپ نے فرمایا، ابھی بھی مانگا نہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ ابھی صرف تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. سمیت بہ نفسک، جو نام بھی اللہ آپ نے اپنے لیے تجویز کیا ہے، واٹ ایور نیم یو ہیو ڈیسائیڈیڈ فار یور سیلف. کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں لٹرلی جب آپ سوچ سمجھ کے مانگتے ہیں تو آپ اللہ کو اس کے ہر نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کو اس وقت زبان سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے نا سمیت بہ نفسک، میں آپ کو ہر نام کا حوالہ دیتا ہوں جو نام شاید صرف ابھی آپ کے ذہن میں ہے، ابھی آپ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو نہیں بتایا. 9th سینٹنس آپ نے کہا او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اللہ تعالیٰ وہ اپنا نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند نام بتائے ہیں، جنات کو اللہ نے اپنے چند نام بتائے ہوں گے، یہ چرند پرند، یہ جو آپ کی اور میرے پاس کائنات ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ نے ان کو اپنے کچھ نام بتائے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انسرکل کر لیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا کوئی ایسا نام اللہ جو آپ کی مخلوق جانتی ہے، اس کے ساتھ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نمبر 10
ابھی بھی بات نہیں کی. او انزلتہ فی کتابک، آپ نے اپنا کوئی نام اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اگر وہ نام ابھی صرف آپ کے پاس غیب میں ہے. 11 جملے التجا کے ہیں. اللہ میں آپ کا بندہ، میں آپ کا غلام، میرے ماں باپ آپ کے غلام، میرا تھنکنگ پروسیس آپ کے قبضے میں، میری تقدیر کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، جو فیصلے ہیں میں اس پر راضی. ہر نام سے آپ کو پکارتا ہوں میرے رب، جو مجھے آتا ہے، جو مجھے نہیں آتا، جو آپ نے مخلوقات کو سکھا دیا، جو آپ نے کسی کو بھی نہیں سکھایا. 11 التجاؤں کے بعد کیا مانگا؟ یو ول فیل دا پاور. جو مانگ رہے ہیں، دس از آور ٹاپک. آپ نے فرمایا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. if you can start defining the phrase دل کی بہار، ربیع قلبی، the spring of your heart. آپ کسی بھی لینگویج لٹریچر میں چلے جائیں، آپ اتنی خوبصورتی سے spring of the heart کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں بھی گھنٹے لگ جائیں اور آپ اس خوبصورتی کو بیان نہ کر سکیں. یہ تو میں صرف لینگویج پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں جب آپ کسی بھی زبان کو پڑھتے ہیں. بٹ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وَنُورَ صَدْرِی، میرے سینے کا نور بنا دے، وَجَلَاءَ حُزْنِی، میرے غم کو دور کرنے کا سورس بنا دے، وَذَهَابَ ہَمِّی وَغَمِّی، میرے غم اور میرے دکھوں کو اور میری جتنی بھی محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے والا سورس بنا دے. یہ مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسند احمد میں یہ آپ کو دعا مل جاتی ہے، سچ اے بیوٹیفل دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ٹرسٹ اللہ رب العزت پر ڈال کر اس کو اس کے ہر نام کا حوالہ دے کر اس سے ریکویسٹ کیا کی، جو بہت بڑی ریکویسٹ ہے. قرآن آپ کی اور میرے دل کی بہار بن جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن میرے دل کو سکون دینے والا بن جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن میری ہیلنگ بن جائے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور قرآن میرے غموں کا مداوا بن جائے. غموں کا مداوا، غم تو ہوں گے، غم نہیں لگے گا. غم اور پریشانیاں اور حزن اور اداسیاں اور سرٹن محرومیاں، ڈپرائیو فیلنگز، وہ سب ہوں گی. نہیں ہوگا تو ان سب کا امپیکٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا امپیکٹ اتنا پاورفل ہوگا کہ یہ سب کو کوپ کرنا بندہ مومن کو آ جائے گا. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فل سبمشن شو کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہوئے مانگی ہے. قرآن کی قوت کا اظہار ہے کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک جو اللہ کے رسول نے اس دعا سے مینشن کیا ہے. اللہ قرآن کو میری ہیپینس، میرا جوائے، میرا ڈیلائٹ، میرا ہیلنگ پروسیس بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، مجھے ریکور کرنے والا اور میری اداسیوں کو ریموو کرنے والا اس قرآن کو بنا دے. اسٹارٹنگ ود ڈے 1 اللہ سے دعا مانگیے. کس کی زندگی میں غم نہیں ہے؟ کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی بہنوں کو یہ دعا یاد بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی بہنیں یہ دعا روز پڑھتی ہوں. بٹ ناؤ اسٹارٹ ریسائٹنگ ود یور فل کانشیسنیس. مانگے تو گڑ گڑا کے مانگے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں 1 گھنٹہ چاہے نماز پر بیٹھ کر پوری دعا کی کتاب پڑھ لوں اور ایک جملہ مجھے ایسا موو نہ کرے کہ میرا دل محسوس کرے کہ میرے دل نے جو رب کو کہہ دیا ہے بس اب یقین ہے کہ وہ سنبھال لے گا. دعاؤں کی کتابیں نہیں ختم کرنی ہوتی ہیں، دعاؤں سے یقین حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ یقین جو آپ کے ایک ایک فائبر میں اتر جاتا ہے اور آپ کو ایسی قوت اور طاقت دیتا ہے کہ زندگی کے مشکلات میں آپ کو کھڑا ہونا آ جاتا ہے. میں نے تو آپ کی جو تھیم سلیکٹ کی ہے سورت المزمل کی، وہ دی ہی یہی ہے، فرام مینٹلی فریجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ. اور اس رمضان ہم نے انشاءاللہ اسی کیفیت سے، اسی اسٹرینتھ کو گین کرتے ہوئے، اپنے رب کے دیے ہوئے نعمتوں کے پیٹرن پر آگے بڑھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے.
یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کے تھرو حاصل کرنا ہے. قرآن میری اداسیوں کا ریموور بن جائے اینڈ دا کمپلیٹ ابالشر آف مائی وریز. اس پوزیشن پر اس رمضان قرآن کو لانے کا ٹارگٹ بنا لیجئے. یہی مانگا ہے رسول اللہ نے. میں پوری دعا کی آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ انٹرپریٹیشنز نہیں رکھ سکتی ہوں, ٹائم نہیں ہے, ظاہر ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک لفظ صرف میں آپ کے سامنے رکھوں گی فرام عربک پرسپیکٹو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتجعل القرآن ربیع قلبی. خالی اسپرنگ کہہ کے اور ہم آگے چلے جائیں اور ہم اس چیز کو محسوس نہ کر سکیں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے بیان کی ہے, ہم اس دعا کا حق نہیں ادا کر سکیں گے. ایک لفظ پڑھ کر حق تو نہیں ادا کر سکتے, لیکن کچھ فیلر تو لے سکتے ہیں. ربیع ان کا لفظ عربی زبان میں ایک تو بالکل اسپرنگ سیزن کے لیے آتا ہے جس کو آپ بہار کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. Now elaborate it. Tell yourself. کیا مطلب میرے دل کی بہار بنا دے؟ جب آپ اسپرنگ سیزن دیکھتے ہیں آپ کو ایک انٹرنلی اچھی ایک ریفریشنگ فیلنگز آتی ہیں. اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے مینس قرآن کے احکامات پر عمل کروں, قرآن کی تلاوت کروں, قرآن کو سنوں, قرآن کے ساتھ وقت گزاروں, قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کروں, یہ مجھے انٹرنل سیٹسفیکشن دینے لگ جائے. دیٹس دا ربیع قلبی. یہ میری مسکراہٹوں کی ریزن بن جائے. جب سامنے سب رلائیں اور قرآن کا ایک حکم آپ کے کان میں اور آپ کے ذہن سے ٹکرائے اور آپ خود کو مسکرانے پر مجبور کر دیں, سمجھ لیں قرآن آپ کے دل کی بہار بن چکا ہے. دنیا رلا رہی ہو, قرآن ہمت دلا رہا ہو, مومن مسکرا رہا ہو, سو دس از دا پیٹرن جس میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر اپنے دل میں قرآن کی بہار بنا چکی ہیں. آپ کا دل قرآن سے سکون لیتا ہے. آپ کا قرآن آپ کے لیے ٹرانکولیٹی کا منبع ہے, خوشیوں کا سہارا ہے. جب بہار آتی ہے نا تو ویرانی دور ہو جاتی ہے. جب بہار آتی ہے تو سوکھے ہوئے پودوں کے اوپر پتے اور پھول آ جاتے ہیں. جب قرآن دل کی بہار بنتا ہے, چیک کریں اس رمضان, کوئی مشکل بات تو نہیں. کیا میرے دل کی بہار قرآن ہے؟ جس کے دل کی بہار قرآن ہوگی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اس کے اندر سے نفرت, گرجز, غصہ, بدگمانیاں, ایک کانسٹنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریزنٹمنٹ کا ایٹیٹیوڈ, وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو سکون ملے گا. میں کسی کو کبھی نگیٹ نہیں کرتی ہوں اس معاملے میں کہ مینٹل النیسز نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں جسٹ لائک اے کینسر فار دا فزیکل باڈی از اے ڈیزیز, مینٹل النیس از اے ڈیزیز فار یور mental states, for your brain and for your chemical compositions. I do admit. لیکن میں یہ نہیں مان سکتی ہوں کہ قرآن میرے دل میں absorb ہونا شروع ہو جائے, قرآن مجھے سمجھانا شروع کر دے کہ زندگی میں کب, کہاں, کیسے, کون سا قدم اٹھانا ہے, اور میری انگزائٹیز دور نہ ہونا شروع ہو, میری گھبراہٹیں کم نہ ہو, مجھے سٹیمنا ملنا شروع نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر کسی کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود غصہ کم نہیں ہو رہا, فرسٹریشن کم نہیں ہو رہی, ایک دوسرے سے نفرتیں کم نہیں ہو رہی, معاف کرنا نہیں آ رہا, ابھی بھی گناہوں کے اندھیرے لائف سٹائل کے طور پر موجود ہیں, تو اپنے آپ کو بتا دیں ابھی قرآن دل کی بہار نہیں بنانا ہے اس کو دل کی بہار. اینڈ دیر از نیور ٹو لیٹ. جس وقت احساس ہو جائے, جب پتا چل جائے, جب علم آ جائے, جب کریونگ شروع ہو جائے, اس قرآن کو اپنے دل کی بہار بنائیں. So one of the connotation in Arabic language of Rabi'un is spring season. آپ کے دل کی بہار قرآن بنے گا تو کس طرح سے آپ اس اسپرنگ کو محسوس کریں گی, میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دی. Another connotation in Arabic language of ربیعن, عربی زبان میں ربی کہتے ہیں واٹر چینلز کو, وہ جو ایگریکلچرل لینڈز کے اوپر واٹر چینلز بناتے ہیں, کنال سسٹم بناتے ہیں تاکہ ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ کے اندر آپ کا جو ہے وہ پانی آسانی سے فلوٹ کرتا رہے اور ٹرانسفر ہوتا رہے.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ میرے دل کو ایک ایسا چینل بنا دے فار دا ہول فزیکل بینگ، میرے لیے، فار مائی ہول سائیکولوجیکل بینگ، فار مائی ہول انٹلیکچوئل ایگزسٹنس، کہ یہاں سے اصل میں سورس آف سکون دماغ کو جائے، باڈی میں ایک ایک فائبر کو جائے، شفا ایک ایک آرگن کو جائے، اور میرے ایموشنز کو یہاں سے واٹر چینلز کے تھرو قرار ملنا شروع ہو جائے۔ یہ سورس ہے نا آپ کا قلب، آپ کے ایموشنز کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع قلبی کی جب دعا کی تو کہا کہ اللہ میرے دل کو ایمان کی طاقت اور سکون کی نعمت سے اتنا بھر دے کہ اب یہ پورے میری ایگزسٹنس پر واٹر چینل کی طرح ایک سے ایک سکون کے ایلیمنٹ کو ٹرانسفر کرتا رہے، اریگیٹ کرتا رہے، کردار اور زبان کو محبتوں سے اریگیٹ کرتا رہے۔ جس کے دل میں قرآن آ جاتا ہے اس کی زبان میں شگفتگی آ جاتی ہے، آپ کا چینل بنے گا، بیکاز یہ چینل جو آپ کا تھنکنگ پروسیس ٹھیک ہوگا اگر آپ کے دل میں قرآن بہار بن جائے گا۔ سی the definition and the connotation of water channel under the word of ربیع۔ اگر دل میں ایمان ہے، اگر دل میں قرآن ہے، ہو نہیں سکتا کہ میرے دماغ کے خیالات نیگیٹیوٹی چھوڑ نہیں رہے، گرجز ہٹا نہیں رہے، کینہ دور نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے دل کی بہار قرآن بن گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، آپ دوسروں کو اپنی زبان سے اتنا ہرٹ کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ 4 دن تک اپنے بستر سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ کسی انسان کو اپنی زبان سے ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، نہ محبت کے نام پر، نہ احترام کے نام پر، نہ نصیحت کے نام پر، نہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے نام پر، کہ آپ کہیں کہ دل میں تو ایمان ہے لیکن زبان جو ہے وہ انگارے برسا رہی ہے۔ یہ واٹر چینل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس دل میں قرآن کو ایسے امپاورڈ کر دیں کہ یہ میرے ہر شخصیت کے حصے میں اس سکون اور اس ایمان کو فلٹر ڈاؤن کرے۔ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ میننگ آف ربیع، عربی زبان میں ربیع استعمال ہوتا تھا جب عرب کے لوگ اپنے کلچر میں کراس لیگز بیٹھتے تھے۔ آپ کراس لیگز بیٹھتے ہیں، اگر آپ کی بیک ایشو ہو تو اب آپ نے کراس لیگ بیٹھنا چھوڑ دیا ہوگا، ادروائز کراس لیگ بیٹھنا از اے ویری ہیلدی وے ٹو سٹ، اس لیے کہ اس میں آپ کا پورا بیک جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو عرب جب کراس لیگ کر کے زمین پر بیٹھا کرتے تھے تو اس بیٹھنے کو وہ ربیع کہا کرتے تھے، اینڈ دس کراس لیگ سٹنگ از ایکچولی ڈپکشن آف اے اسٹیبلٹی، اٹس اے سائن آف اسٹیبلٹی۔ کراس لیگ ہو کر جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ ادھر ادھر گرتے نہیں ہیں، آپ اسٹیبل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اٹس دا سائن آف سیٹلمنٹ، اٹس دا سائن آف فرمنس، اور انسان اس پوسچر میں لمبے ٹائم تک بیٹھ سکتا ہے۔ اب آپ ذرا اس مفہوم کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی پر اپلائی کریں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میرے قلب میں قرآن کو اتنا سیٹل کر دیں کہ یہ میرے قلب کو فرمنس دے دے۔ واٹر چینل تو پہلے ہی بن گئے ہیں، قلب کی فرمنس میرے عمل میں بھی ڈھلے گی۔ میرے قلب میں قرآن کو اتنا سیٹل کر دیں کہ اس میں قلب سے ڈپریشن اور فیئرز دور ہو جائیں۔ اٹ ٹیکس اوے مائی سیڈنسز، اور صرف جو چیز میرے دل میں سیٹل رہ جائے وہ اللہ آپ کے کلام کی اور آپ کی محبت ہو، جو رسول اللہ نے یہاں مانگی ہے۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے ہمیں سکھائی ہے، امت کو سمجھائی ہے کہ دیکھو اگر قرآن تمہارے دل میں داخل ہو گیا، اگر قرآن تمہارے دل کی بہار بن گیا تو اٹ ول چینج یور لائف کمپلیٹلی، it will change your world completely, it will change your personality completely, and you can feel this so deeply. یہ وہ طاقت ہے جو قرآن دیتا ہے اپنے ہر اس پڑھنے والے کو جو دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وقت لگا کر محنت کر کے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے، ڈیفینیٹلی لکھ لیں کہیں بڑا بڑا اس رمضان،
دو چیزوں کی محبت دل میں آ جائے، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، آپ اپنے جو پرومیننٹ فرجائل سٹیٹ ہوتی ہے، آپ اس سے اپنی اسٹرانگ سٹیٹ کی طرف ٹریول شروع کر دیتے ہیں، کس جرنی شروع ہو جاتا ہے. اوور نائٹ چینج کچھ نہیں ہوتا ہے. آل آف us نیڈ ٹائم ٹو گیٹ سیٹل ڈاؤن ان ایمان ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ہم سب کو وقت چاہیے، ہم سب کو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل چاہیے، لیکن آپ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اس وقت جو بھی ہم میں سے کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر، اور ویسے ہی روزہ ہے، ویسے ہی رمضان کی برکتیں ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین چینڈ کر دیے گئے ہیں. سو ماحول از ایکچولی آف نیکی، یہ حقیقت ہے. چاہے سینما ہالز بند نہ ہو، چاہے گناہ کرنے والے اپنے گناہ کرتے رہیں، چاہے آپ کہیں کہ جی جنہوں نے غلط کام کرنے ہیں میڈیا انڈسٹری میں وہ سب یہ کر رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ، حقیقت یہ ہے ان سب کے باوجود رمضان کی برکت بہرحال آسمانوں سے برستی ہے اور زمین پر پہنچتی ہے. ہاں، صرف خوش نصیب لوگ اس برکت کے ریسیپینٹ بنتے ہیں. جیسے خوش نصیب لوگ، چنے ہوئے لوگ انسانیت میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے انبیاء اور رسول بنایا، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی شریعت دینے کے لیے سلیکٹ کیا، انسانیت میں چنے ہوئے خوش نصیب لوگ. لیکن آج بھی انسانیت میں کچھ خوش نصیب لوگ ہیں اور ہم اس خوش نصیبی کے سرکل میں آ سکتے ہیں. وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو برستی ہوئی رحمتوں کے ریسیپینٹ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں. زندگی میں جو بھی گناہ پیچھے کرتے ہیں ان 30 دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں. اٹس ناٹ گڈ ٹو سے بٹ آئی آلویز پریفر ٹو سے، اگر 30 دن کے لیے بھی گناہ چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دیجئے. شیطان کہے گا فائدہ کیا ہے 30 دن کے لیے چھوڑنے کا، ایٹ دا 31st day you will start again, you will be backtrack, it's okay. مت اس کی باتوں میں آئیں، مت نفس کی اس ڈر پر جائیں، مت اپنے آپ کو کہیں کہ اگر آج نہیں کر سک رہی تو کیا پتا آئندہ بھی نہ کر سکوں، یا کیونکہ آئندہ نہیں کر سکوں گی تو آج بھی نہیں کرتی. ڈونٹ ڈو دس. آج پہلا دن ہے، آج پہلا روزہ ہے، اللہ سے دعا مانگیں. اور جو آپ کی زندگی میں کوئی گناہ شامل ہیں، لیو فار 30 days. آپ قوت قرآن کو اپنے اندر، اگر آپ ان 30 دنوں میں قرآن سے جڑی رہیں، آپ اس قوت کو، اس پاور کو اپنے اندر ایسا محسوس کریں گی کہ آپ کا 31ویں دن اس گناہ کو کرنے کا دل نہیں کرے گا، دل نہیں کرے گا. جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی، کر کے دیکھ لیں. جب تک آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں. سو ہر وہ انسان جو قرآن کے قریب آتا ہے، ہر وہ انسان جو کہتا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل کی بہار قرآن بنتا ہے، وہ فرام فریجائل ٹو اسٹرانگ اسٹیٹ ٹریول کرنا، موو کرنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی دعا کے لیے مسند احمد میں آگے الفاظ آتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مکمل پڑھ لی اور صحابہ نے سن لی، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم بھی یہ کلمات سیکھ لیں؟ کتنے کتنے پیارے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے تھے جو ہر وقت ایک کانسٹنٹ پیشن کے ساتھ ہوتے تھے کہ جہاں سے کوئی اچھی چیز رسول اللہ کی زبان مبارک سے ان کو سننے کو ملتی تھی، ان کو ہوتا تھا ہم بھی سیکھ لیں، ہم بھی ایسے مانگیں، ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں. کیوں ان لوگوں کے اندر اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع کا اینگل تھا؟ بیکاز وہ حکم کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، وہ ڈیسپریٹ ہوتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت کو آج کیسے بڑھا سکتے ہیں. ان کا فوکس ہوتا تھا کہ بس کچھ ایسا کر لیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ درگزر کر دے، اللہ بخش دے، اللہ اپنا محبوب بنا لے، اللہ اپنے رسول کا محبوب ہمیں بنا دے. یہ کانسٹنٹ پیشن تھا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم بھی یہ کلمات سیکھ لیں؟ فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، why not. آپ نے فرمایا تم بھی سیکھ سکتے ہو. پھر آپ نے جملہ بولا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہر سننے والے کو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے. اگر ہم اتنی بڑی دعا یاد نہیں کر سکتے،
تو کہیں پر لکھ کر رکھ لیں، کسی کتاب میں ہے تو کم سے کم رمضان میں جب یاد آئے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس رمضان اللہ سے مانگے اللہ ایسا قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ میری سوچ، میری زبان، میرے خیالات، میرے لائف سٹائل اور میرے اعمال کو اس قرآن کے سائے میں ڈھال دے۔ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ہوگا تو یاد رکھیں قوت القرآن کے ذریعے، قوت الصیام کے ذریعے، قوت العبادہ کے ذریعے آپ آٹومیٹیکلی وہ حاصل کر لیں گی جو آپ باقی 11 مہینے حاصل نہیں کر سکتے۔ سو پٹ یور بیسٹ پریشر ان عبادات، ان دعا، جو کر سکتے ہیں میکسیمم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی دعاؤں میں اس کمپریہنسو دعا کو شامل کریں اور قرآن کے ساتھ وقت ضرور گزاریں تاکہ قرآن آپ کا ساتھی بننا شروع ہو جائے۔ جب یہ ساتھی بنتا ہے نا تو یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ جب یہ ساتھی بنتا ہے تو یہ آپ کی سوچ کی وسعتوں کو بڑھاتا ہے۔ نیرو مائنڈڈ ہو کر نہیں آپ سوچتے، آپ دوسروں کے شوز میں کھڑے ہو کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینڈ دس از نیڈ آف دی آر، نیڈ آف دی آر۔ آج ہم کہتے ہیں ہم بہت سوچتے ہیں، ہم دین کی ایلیجنس میں سوچتے ہیں، ہم دین کی اطاعت میں سوچتے ہیں، ہم دین پر کیسے عمل کرنا ہے ہم اس کے لیے سوچتے ہیں، ہم نہیں انل منکر کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ سب ہم بولتے ہیں اور یہ سب ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن قرآن جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ کیا ہر وقت نہیں انل منکر کرتے رہتے تھے؟ آپ کیا لوگوں کو ڈانٹتے رہتے تھے؟ آپ کیا لوگوں کو دین پر لانے کے لیے غصہ کیا کرتے تھے؟ مانگے اس رمضان اللہ سے کہ اللہ مجھے اس قرآن سے ایسا تعلق دے دے کہ میں وہ علم، وہ سکون، وہ وسعت حاصل کر لوں کہ میں سامنے والے کے شوز میں کھڑے ہو کر، اس کی پوزیشن میں کھڑے ہو کر اس کو پیار محبت کے ساتھ اس دین سے اٹیچ کر سکوں، اس کو اللہ کی محبت اپنے عمل سے دکھا سکوں۔ یہ وہ مقام ہوگا جس میں قرآن آپ کی شفا بنے گا۔ آپ کہیں کہ پیار سے بات کرو تو سامنے والے سنتے نہیں ہیں۔ اکثر میں نے سنا کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ پیار سے بات کرو نا تو پھر بچے بات نہیں مانتے ہیں، پیار سے بات کرو تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے پیار میں کمی ہوتی ہے جب بھی سامنے والے کے دل میں بات اترتی نہیں، ہمارا منہج، ہماری میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جب بھی سامنے والے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ قوت القرآن کو اس اینگل سے کمپریہنسولی اس رمضان اللہ سے مانگیں، یہ سامنے والے کو محبت دکھائے گا اور آپ کے دل کی شفا بنے گا۔ یہ جو ہم بکھرے بکھرے، الجھے الجھے، بہکے بہکے، اداس اداس، گھبرائے گھبرائے اور کانسٹنٹلی ڈپریشن کا شکار ہو کر پھرتے رہتے ہیں نا، ہاتھوں میں قرآن ہے، کانوں میں قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے ہیں قرآن، سنتے ہیں قرآن، لگاتے ہیں تلاوت۔ اکثر عورتیں کہتے ہیں ہم تو رقیہ بھی سنتے ہیں صبح شام، لیکن سکون نہیں ملتا۔ So need of the hour is to hold Quran collectively, holistically. صرف اپنے اینگل سے نہیں پڑھنا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کو قرآن ایک لیونگ سول نظر آئے گا۔ قرآن از اے لیونگ سول۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی اپنے کسی زندگی کے مسئلے میں اس کو کھول کے بیٹھ جائیں، کسی کا درس لگا لیں، کسی کا لیکچر لگا لیں، آپ کی زندگی کی جو پریشانی ہوتی ہے اللہ بولنے والے کی زبان سے ایسے الفاظ نکلواتا ہے، آپ کو لگتا ہے دس از فار می، یہ تو مجھے بتایا جا رہا ہے، دس از اسپیشلی فار می۔ یہ وہ بندہ نہیں جانتا کہ کس کے دل کو کیسے اس کا جملہ ہٹ کر گیا۔ یہ قرآن ہے، اٹس اے لیونگ سول۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ سورۃ شورا جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں آتی ہے، اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کے لیے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم میں سے ایک روح کو بھیجا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، روح کو وحی کیا ہے، إِلَيْكَ رُوحًا
من امرنا. کون سی روح ہے یہ؟ قرآن از اے لیونگ سول، زندگی دینے والی کتاب ہے، زندگی بدلنے والی کتاب ہے، اس میں قوت ہے، اس میں پاور ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں کہاں ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں کہاں اللہ کی فرما بردار بن سکتی ہوں، مجھے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ انسان کو کئی دفعہ یہ خیال ہٹ کرتا ہے، ارے بھائی میں کیسے جنت الفردوس میں جا سکتی ہوں۔ آتا ہے خیال، جب گناہ نظر آتے ہیں تو آتا ہے خیال، لیکن اگر واقعتاً اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور قرآن کی قوت سمجھ آنے لگ جائے تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات میں بھی ہم سنبھلنے لگتے ہیں، اور کانسٹنٹلی ہمارے لیے یہ قرآن ہمیں انرجی دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ 3 مقامات ہیں اسکالرز کہتے ہیں جہاں قرآن بندے کو تھام لیتا ہے، 3 میجر مقامات۔ I'm not talking about just our worldly life, but I'm talking about our whole existence۔ ایک انسان کی جو ایگزسٹنس لائن ہے اس میں کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن 3 مقامات پر بندے کو تھامتا ہے اگر بندہ صرف زندگی میں اس کو تھام لے۔ پہلا قدم ہمارا، باقی قدم اس کی توفیق۔ دس از اے فارمولا۔ مسلمان بننا ہے، قرآن کو دل کی بہار بنانا ہے، قرآن سے قوت لینی ہے، فرام فریجائل اسٹیٹ ٹو اے اسٹرانگ اسٹیٹ آنا ہے، پہلا قدم آپ کا، باقی قدم اس کی توفیق۔ دیٹس اے فارمولا، اے سمپل فارمولا۔ ایک دفعہ آپ نے محبت میں اس کی طرف قدم اٹھا لیا، یقین کے ساتھ قدم اٹھا لیا، وہ مشکل دور کرے گا، وہ مجھے میرے حالات میں ایمان پر قائم رکھے گا، وہ میرے آس پاس کے لوگوں کو ہدایت کی نعمت دے گا۔ یہ یقین آپ کا پہلا قدم، اس کے بعد اللہ راستے کھولتا جاتا ہے، پھر جو قدم ہم اٹھاتے ہیں وہ کمپلیٹلی اس کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اگر اس کتاب کو حقیقتاً اپنے دل کی بہار بنا لے تو نمبر 1، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے دنیا میں مشکلات ہوں، قرآن انسان کو زندگی میں تھام لیتا ہے۔ آپ کو موت ایسے نہیں آتی کہ آپ گناہ کی سٹیٹ میں ہو، آپ کو ایمان پر موت آتی ہے۔ if you are struggling and اور آپ کو اپنے اندر بہت پرومیننٹ نیکیاں نظر نہیں بھی آ رہی، آپ کو لگتا ہے لوگ تو بہت آگے نکل گئے، میں بہت پیچھے رہ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹتے نہیں ہیں گناہ مجھ سے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوشش کرتی ہوں کہ غصہ کنٹرول کر لوں لیکن نہیں کنٹرول ہوتا ہے، اٹس اوکے۔ جتنا آپ سٹرگل کر رہی ہیں، آپ کی مشکلات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی دنیا میں آپ کو موت ایمان پر آئے گی۔ پہلا فائدہ اس قرآن کو تھامنے کا، خاتمہ بالایمان۔ whoever is struggling on the path to make قرآن ربیع قلبی، اس کا پہلا فائدہ موت ایمان پر آتی ہے۔ دوسرا فائدہ، جب وہ قبر میں جاتا ہے قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے، a beautiful companion، جس کو پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ کون ہے جو مجھے اتنا اچھا ساتھی قبر میں مل گیا، اور پھر فرشتہ آواز لگا کر کہے گا یہ وہ قرآن ہے جس کے پیچھے پیچھے چلنے کی تم زندگی میں کوشش کرتے تھے۔ تو پہلا فائدہ دنیا میں انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، انسان کو ایمان پر موت آتی ہے۔ دوسرا فائدہ قبر میں یہ قرآن ساتھی بن کر آتا ہے، اور اسکالرز کے نزدیک تیسرا فائدہ انسان کو روز محشر ہوگا۔ جس نے زندگی میں قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جب یہ قرآن وہاں اس کی شفاعت کرے گا، جیسے روزہ شفاعت کرے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اسی طرح سے قرآن شفاعت کرے گا، اور قرآن کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اس کے قریب آنا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جو زندگی دیتی ہے، یہ چوک نہیں کرتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کی بات ماننی شروع کی تو انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ اور خوشیاں اور مسکراہٹیں اور لافٹرز اور پارٹیز اور سب ختم ہو جائے گا۔
سو بہت سے لوگ ڈر کے وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے، جبکہ اصل زندگی اس میں ہے، کوالٹی اس میں ہے، مقصد اس میں ہے۔ یاد رکھیں، انسانیت اس پرسپیکٹو میں دو طرح ڈیوائیڈڈ ہے، یا تو انہوں نے قرآن کو تھاما ہے یا انہوں نے قرآن کو نہیں تھاما۔ جس نے قرآن کو تھاما اس کو زندگی مل گئی، قرآن اس کے دل کی بہار بن گیا، قرآن اس کی قوت بن گیا، قرآن اس کی ہر فرجائل سٹیٹ سے اس کو نکال کر اس کو سٹرونگ سٹیٹ کی طرف لے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مومن کبھی فرجائل سٹیٹ میں ہوتا نہیں ہے، پلیز اس کو کبھی اس طرح مت لیجیے گا، ورنہ کبھی آپ کو اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی ایسی آزمائش ہٹ کی جو بہت گہری ہے اور جس نے آپ کو ہلا دیا، اور جس میں آپ کو لگا کہ آپ سے کبھی غلطی بھی ہو گئی تو آپ کو لگے گا کہ شاید میں نے تو وہ سٹیٹ مس کر دی۔ نہیں، مومن بھی پریشان ہو سکتا ہے، مومن بھی گھبرا سکتا ہے، مومن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بس یہ اس کا لائف سٹائل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے ود ان فریکشن آف سیکنڈ اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ ہے نا، قرآن ہے نا، میرا رب ہے، وہ مجھے سنبھال لے گا۔ سو یہ سٹیٹ اگر ذہن میں رکھیں تو انسانیت دو ہی طرح ڈیوائیڈڈ ہے، چاہے آپ انسانیت کو ایز اے ہول 7.5 بلین اپنے سامنے رکھ رہی ہیں یا آپ مسلمان امت کو، دونوں طرح سے، دونوں فیزز میں انسانیت ہو یا مسلم امت ہو، دو طرح ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو اپنے دل کی بہار بنانے کی کوشش میں چل پڑے ہیں، ابھی چاہے انہوں نے 2 قدم لیے ہیں یا انہوں نے 2 لاکھ قدم لے لیے ہیں، چل پڑے ہیں۔ دس از دا براڈ ون کیٹیگری، جنہوں نے قرآن کو دل کی بہار بنانا شروع کر دیا ہے۔ اینڈ دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری، وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ڈرتے ہیں، جن کو لگتا ہے قرآن ان کی زندگی میں فن اور مزے کو اور انٹرٹینمنٹ کو دور کرتا ہے۔ سو دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ قرآن، دے آر ناٹ کمنگ ٹورڈز قرآن، دے آر جسٹ ڈراؤننگ دیم سیلف ان دا ورلڈ۔ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ جو قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا رہے ہیں ان کو تو اللہ کانسٹنٹ مضبوطی دے رہا ہے، ان کے لیے ان کی ایگزسٹنس کے 3 بڑے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ مائل سٹونز دے دیے کہ قرآن یہاں ان کی مدد کرے گا، موت کا وقت، قبر، روز محشر۔ واٹ از اباؤٹ ادرس جو قرآن سے ابھی تک دور ہیں، جو قرآن کے قریب آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں؟ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، پیچھے جاتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا کافی ہے، اور وہ سورۃ زخرف کی آیت 36 نے بیان کر دی، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، نقید مسلط کر دیتے ہیں۔ نقید کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ چپک گیا ہے آپ سے، شیطان is being pasted to that person، فَهُوَ لَهُ قَرِين، اور وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے۔ میں ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں کسی کو فنگر پوائنٹنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں صرف آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ ایک سٹیٹ سے نکل کر دوسری سٹیٹ میں آنے کی کیپیسٹی محسوس کریں۔ جب اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو آج دنیا کے اندر کانسٹنٹ پریشانیاں، بے سکونیاں، بے برکتی، گھبراہٹیں، انگزائٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو ہم کانسٹنٹلی ذہنی طور پر ایموشنلی ویک ہوتے جا رہے ہیں، ایموشنل بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، سائیکولوجیکل بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، سورۃ زخرف نے وجہ بتا دیا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، شیطان ہے اس ایلیمنٹ کے اندر۔ ہاں، مومن ہوگا، مومن کے اوپر بھی ڈپریشن آ سکتا ہے، مومن کے اوپر بھی اینگزائٹی اٹیکس آ سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس لمحے میں یہ سمجھ جانا شیطان مجھے اس وقت اپنے رب کی رحمتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سو آئی ہیو ٹو ری تھنک اینڈ فائنڈ اے ٹیکنیک ٹو موو مائی سیلف فرام دس اسٹیٹ۔ سورۃ زخرف کی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نگلیکٹ ہو رہا ہے،
ہو سکتا ہے آپ کمپلیٹ نگلیکٹ نہیں کر رہے ہو بٹ کہیں پارشل نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ ذکر الرحمن سب سے بڑا ہی القرآن، شاید ہم قرآن کو ویسے نہیں سمجھ رہے جیسا کہ سمجھنا چاہیے، اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ جبھی تو غصہ اور فرسٹریشن کم نہیں ہوتا دیندار کی شکل اور حلیہ دیکھ کر۔ جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کسی کے گناہوں کو دیکھ کر، اور سارے کا سارا رائفل کا ڈائریکشن اسلام پر رکھ دیتا ہے۔ اصل میں مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی کسی کے گناہ کو۔ وہ اوپر بیٹھا ہوا آسمانوں پہ ہمارے گناہ برداشت کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سورہ زخرف کی آیت بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر نیگلیکٹ ہوتا ہے، جو اہمیت اس کو زندگی میں ملنی چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے، اور پھر لائف سٹائل کے اندر شیطان ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آیت 36 اس کی تصویر ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے وہ اس کو کبھی صراط مستقیم پر سٹیبل نہیں رہنے دے سکتا۔ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے، ٹوٹے پھوٹے ایمان کی وجہ سے ہی صراط مستقیم پر آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے۔ واپس کیوں جاتا ہے؟ شیطان پل کرتا ہے، اٹریکشن دلاتا ہے۔ اور قرآن کی سورت نے واضح سمجھایا ہے سورہ زخرف کے اس مقام پر کہ آپ نے اپنے آپ کو ذکر الرحمن سے ویسا اٹیچ کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے اٹیچ کرنے کا کہا ہے۔ علم والے بھی، it's a very very crude sentence but it's a reality، علم کے ساتھ بھی انسان آج قرآن کو اپنے دل کی بہار نہیں بنا پا رہے۔ علم والے بھی بھول جائیں ان کو جو علم سے دور ہیں۔ علم کے ساتھ بھی انسان ڈپریشنز کی دلدل میں کانسٹنٹلی دھس رہے ہیں۔ علم کے ساتھ بھی انسانوں نے گناہوں کے لائف سٹائل سے خود کو دور نہیں کیا ہوا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی، پھر میں اپنی کلاس کو بس کمپلیٹ کروں گی، تاکہ ہم علم والے، ہم سب علم والے ہی ہیں نا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم سب کے پاس بہت علم ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں یہ جو آنٹی بول رہی ہیں نا صرف ان کو علم ہے، میں تو ابھی سیکھ رہی ہوں۔ آل آف اس یہاں جو آپ آ کر بیٹھ گئی ہیں اس کلاس کے سامنے، ایمان ہے تو بیٹھی ہیں، کلمے کا احساس ہے تو بیٹھی ہیں، رب سے محبت ہے تو بیٹھی ہیں۔ سو ہم سب علم والے ہیں، ہم سب۔ اب یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ علم آنے کے باوجود عمل کا دھکا خود کو نہ لگانا شیطان کے لیے ہم تر نوالا بن جاتے ہیں۔ شیطان ان پر کام کم کرتا ہے جو اللہ کے کلام سے دور ہیں، وہ تو آلریڈی دور ہیں، اب ان کو مزید دور کر کے اس نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کا فوکس ہم ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں شیطان بہت ایفرٹ لگاتا ہے۔ تو علم والا بھی اگر اپنے دل کو قرآن کی بہار میں کنورٹ نہیں کر پا رہا، ہمیں اپنے اپنی کیپیسٹی میں خود کو عمل کا دھکا لگانے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ لگائیں اپنے آپ کو دھکے، دوسروں کو مت لگائیے گا جا کے کہ اس کو مشورہ دیا اور اس کو مشورہ دیا کہ بہن تم بھی یہ کر لو اور تم بھی یہ کر لو اور تم بھی یہ کر لو۔ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہی اسٹاپ بینگ اے ٹیچر۔ آپ کہیں گے آپ خود تو ٹیچر بن کے بیٹھ گئی ہیں، ہاں، مگر میں بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ دس از دی ریکوائرمنٹ، تاکہ میرا عمل کا دھکا قرآن کو میرے دل کی بہار بنانے میں بہترین کردار ادا کرے۔ اور یہ بتائیں سپرنگ کتنی اچھی لگتی ہے آپ کو؟ آپ کے گارڈن میں سپرنگ سے 10 پھول پودے نکلے یا 100 نکلے، یا جس کا جتنا بڑا ہے اس میں 1000 نکلے، is there any limit of it کہ بہار میں کہاں تک بناؤں گی قرآن کو؟ there is no end of it۔ آپ میں سے جو جہاں کھڑا ہے علم اور عمل کے پرسنٹیج میں، چلیے آگے بڑھیے، اور اس رمضان اپنے آپ کو نیکیوں کے دھکے لگا لگا کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں ہے تو یہ جوئش ہسٹری کا، اہل کتاب کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، لیکن یہ احادیث میں بھی ملتا ہے ہمیں اپنی، اور قرآن کی آیت بھی اس کے لیے اسی واقعے کو اصل میں بتاتے ہوئے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اہل کتاب میں اپنے وقت کا ایک اسکالر تھا، اور جو اسکالر تھا اس کا نام آتا ہے بلعم باعورہ. بلعم با لام عین میم با الف عین واو را الف، بلعم باعورہ. جیو تھا، اپنے وقت کے مسلمان یہی تھے، اور ان کا اسکالر تھا. احادیث میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے، اور اگر آپ اس سٹوری کو پورا کمپلیٹلی پڑھیں تو قرآن نے تو نام لے کر کہانی نہیں سنائی، لیکن سورت آراف میں اس کہانی کی طرف اشارہ ضرور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے احادیث میں. بلعم ابن باعورہ جو ہے، اس کی کہانی نون ہے، آپ کو آج بھی اہل کتاب کی کتابوں میں ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں تو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علاقے سے بہت دور رہا کرتا تھا، اور ظاہر اسکالر تھا تو اس کے شاگرد تھے، اس کے فالوورز تھے، اور اپنی کیپیسٹی میں بہت نیک انسان تھا. یہ جو بلعم باعورہ تھا، بڑا نیک انسان تھا، بہت اچھا اسکالر تھا. یہ واقعہ ہم سب کے لیے، اور سب سے پہلے میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے غور سے سنیے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے علاقے میں مصر میں اس اپنی پوری پریچنگ کو بڑھایا اور وہ مشہور ہونے لگ گئے، ان کی شریعت جو تھی وہ پرومیننٹلی کانوں سے ایک تھرو ورڈ آف ماؤتھ پہنچ کر آگے سے آگے پھیلنے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے وہ نون ہونے لگ گئے، بنی اسرائیلی. اب یہ آوازیں اس علاقے تک بھی پہنچی جہاں پر بلعم باعورہ موجود تھے. ان کے اپنے فالوورز تھے. بنی اسرائیل جو تھے اس میں ہمیشہ سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دو بڑے گروپس ایسے رہتے تھے جن میں انبیاء اور رسولوں کے خلاف گرجز ہوا کرتے تھے. تو یہ جو بنی اسرائیلی اس کے فالوورز تھے، ان کو بھی فکر ہوئی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آ گئے، ہمارے علاقے میں آ گئے، انہوں نے اللہ کا رسول ہوتے ہوئے علاقہ انویٹ کر لیا، تو ہمیں تو ان کا فالوور بننا پڑے گا، اور پھر جو بھی شریعت وہ دیں گے ہمیں وہ فالو کرنی پڑے گی. تو یہ جو ان کے بلعم کے کچھ شاگرد و فالوورز تھے جو کہ انفلوئنشل تھے، پولیٹیکلی اسٹرانگ تھے، یہ بلعم ابن باعورہ کے پاس آئے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا. اسکالر تو ویسے بھی تھے، علم دیتے تھے، نیک انسان تھے، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کا کچھ پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے. تھے ایسے نیک انسان، آج بھی آپ کو مل جاتے ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. ہوتے ہیں ایسے نیک انسان. ان کے بارے میں بھی، بلعم باعورہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو اب یہ جو ان کے فالوورز تھے، یہ جو انفلوئنشل کلاس تھی، یہ جو بنی اسرائیلی کے وہ کنسرنڈ لوگ تھے جن کو لگا کہ اب تو موسیٰ کی شریعت کو کہیں ماننا پڑے گا اور ہماری منوپلی ختم ہو جائے گی، تو یہ بلعم باعورہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ تو بہت نیک ہیں اور آپ کا علم بھی اتنا زیادہ ہے، آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. آپ ایک کام کریں، آپ موسیٰ کے خلاف ان کے اگینسٹ دعا کریں، کہ یہ دعا کریں کہ وہ کبھی بھی موسیٰ جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں نہ آئے اور ان کی پریچنگ اور نہ پھیلے، تاکہ وہ ہمارے علاقے کو انویٹ کر کے ہم پر اپنی شریعت امپوز نہ کرتے. جب فرسٹ ٹائم بلعم باعورہ نے سنا تو وہ بہت حیران ہوا کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پروفٹ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو شریعت ان کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، میں ان کے اگینسٹ دعا کیسے کر سکتا ہوں، میں خود اللہ کو ماننے والا ہوں. ظاہر ہے وحدانیت پر، مونوتھیسٹک ریلیجن پر بیسڈ ہے پوری اہل کتاب کی فلسفی جیوز کی. اب بنی اسرائیلی ہمیشہ سے، یہ جو گروپ انفلوئنشل کلاس کا ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ لالچ دیتے ہیں دنیا کی. تو انہوں نے اپنے اس اسکالر کو بھی دنیا کی لالچ دینا شروع کی اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ دعا کریں، ہم آپ کو دنیا میں یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے. بلعم باعورہ انکار کرتے رہے. ایک دفعہ انکار کیا، دوسری دفعہ انکار کیا، تیسری چوتھی سٹنگ میں پھر دوبارہ یہ پریشرائز کرنے بلعم باعورہ کو آ گئے. یہاں تک کہ اسکالر تھے، نیک انسان تھے، بہترین عبادت کرنے والے اپنی وقت کے تھے، ایونچولی بنی اسرائیلیوں کی باتوں میں آ گئے. And they persuaded him. یعنی اسکالر نے، بلعم باعورہ نے دنیا کی لگژری کے اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی حامی بھر دی، اور پھر جو ان کا دعا کرنے کا پیٹرن تھا وہی اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ دور ایک پہاڑ پر چلے گئے جو ان کی روٹین تھی، اور ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی. سوچیں یہ خود اسکالر تھے
اور جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ، اللہ کے رسول ہیں، جانتے تھے کہ سچے ہیں، لیکن دنیا کی لالچ نے ان سے یہ کام کروایا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے ہم سب کے سوچنے کا کہ علم خالی کافی نہیں ہوتا، وی نیڈ کانسٹنٹ ہیمرنگ آف نالج اینڈ وی نیڈ کانسٹنٹ ٹرانسفر آف علم انٹو عمل۔ قوت القرآن ہر دفعہ محسوس کرنی ہوتی ہے، قرآن کی بہار کی طرف ہر دفعہ جانا ہوتا ہے۔ یہ وہ پیٹرن ہے جو مسلمان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت 175 میں بلعم بعورہ کا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ذکر ہے، اور وہاں کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ سورۃ اعراف آیت 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس کا قصہ ان لوگوں کو بتاؤ اے اللہ کے رسول، آتَيْنَاهُ آیاتنا، ہم نے دی تھی اس کو آیات۔ کیا مطلب دی تھی؟ بلعم بعورہ جو تھے وہ رسول نہیں تھے، علم دیا تھا، آیات کا علم دیا تھا، انڈرسٹینڈنگ دی تھی، جیسی مجھے اور آپ کو ملی انڈرسٹینڈنگ۔ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان میں سے اس علم سے دور نکل گیا۔ ان سالخہ عربی زبان میں کہتے ہیں literally skinning something۔ آپ جانور کی سکن اتارتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے، اور آپ بکرے کی سکن اتار کر ایک طرف اس کی رکھ دیتے ہیں تو وہ بالکل سکن الگ ہو جاتی ہے نا۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، اتنا علم تھا، فن سالخ منہا، لیکن اس علم میں سے ایسے علیحدہ ہو گیا جیسے وہ علم کبھی اس کا حصہ نہیں تھا۔ اتنا ہی آسانی سے شیطان ہمیں آرام سے قرآن اور احکامات اور شریعت اور دین سے دور کر دیتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے شیطان کی پیروی کی اور وہ بھٹکے ہوا میں سے ہو گیا۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو اللہ کے رسول کے تھرو امت کو اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سکھایا گیا۔ وہ جو خود اسکالر تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، اور واقعات میں آتا ہے جو دعا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی وہ اس پر الٹی آ گئی۔ یعنی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، ان کے فالوورز کے خلاف دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دعائیں الٹی اس پر کر دی، اور جو دعائیں اس نے اپنے لیے کی تھی اللہ نے وہ ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے حق میں قبول فرما لی۔ اللہ made these du'as for Musa and his nation۔ یہ وہ خوفناک مقام ہے قرآن کا، احادیث کا اور تاریخ کا، کہ علم والے بھی اگر عمل میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر نہ رکھیں تو ان کا علم ایک طرف اسٹرپٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے شیطان کا تر نوالا بن جاتے ہیں۔ تو علم کی پروٹیکشن چاہیے، بالکل جیسے آپ کے جسم کو آپ کی سکن سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ سکن کیا کرتی ہے؟ It's such a beautiful آیت۔ I'm sorry I'm taking your time but میں صرف سورۃ اعراف کی ابھی جو بات آپ کو بتا رہی ہوں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، آپ کے جسم پر سکن جب تک ہے بیکٹیریا اور وائرس اندر نہیں جا سکتا۔ That's a protection، first protection آپ کی اور میری سکن کے اوپر لگی ہے، اس کے نیچے پھر ہمارا امیون سسٹم آتا ہے۔ Such a strong protection the skin has۔ اسی طرح سے علم اور آپ کا عمل is a strong protection شیطان کے اگینسٹ۔ علم حاصل کرتے رہیں گے، علم سنتے رہیں گے، دن رات سن رہے ہیں، لیکن نہ غصہ چھوٹتا ہے، نہ زبان میں نرمی آتی ہے، نہ غیبت چھوٹتی ہے، نہ جھوٹ چھوٹتا ہے، نہ رشوت چھوٹتی ہے، نہ ربا چھوٹتا ہے، نہ ایک دوسرے سے جو معافی درگزر کے معاملے ہیں وہ ہم سے سنبھالے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، اینگزائٹیز ہو رہی ہیں، ڈپریشن آ رہا ہے، میں کیا مومن نہیں ہوں؟ آپ مومن ہیں، شیطان آپ کو اچکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ جسٹ ریئلائز ویئر یو آر اسٹینڈنگ، جسٹ ریئلائز یور ریسپانسبلٹی۔ شیطان آپ کے علم، جہاں آپ عمل دور کرتی ہیں، آپ سمجھیں آپ نے اپنی سکن اتار دی، جیسے ہی اپنی سکن اتارتی ہیں عمل نہ کر کے، اب شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ سے وہ کام کرواتا ہے جس کے لیے آپ کو نہ پیدا کیا گیا، نہ مسلم بنایا گیا، نہ اس کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا۔ تو اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق مضبوط انشاءاللہ اس رمضان کچھ ایسا کر لیں کہ یہ ہمارے دل کی بہار بن جائے۔
اور میں اپنے چند الفاظ کے ساتھ اپنی آج کی بات کو مکمل کروں گی۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، دامن مصطفیٰ تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے اے خدا، امتی ان کا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے مجھے ان کی سنت پر چلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ رہنمائی ہے قرآن اور سنت کی تا قیامت ہر قدم، راہ جنت تو نے دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ کیسے ملتی ہے رضا تیری کسے معلوم تھا، بندگی کیا ہے بتایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیرے قرآن سے جڑا میں فضل ہے تیرا اے خدا، رابطہ تو نے بتایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنے دل کی بہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ کل پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 11:45 AM پر ہم اپنا Day 2 شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔